بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جی برڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا سول ملٹری اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کی اس وقت جو سیکیورٹی ہے اس کا مکمل طور پر جائزہ لیا گیا، اور خاص طور پر نیشنل ایکشن پلان، ایک مرتبہ پھر نیشنل ایکشن پلان کا مکمل طور پر جائزہ لیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کو اپ گریڈ کیا جائے گا، اس کو اپ ڈیٹڈ کیا جائے گا، اس لیے کہ جو نئے سیکیورٹی چیلنجز اس وقت پاکستان کو لاحق ہو چکے ہیں ان سے ایک مؤثر انداز میں نپٹا جا سکے، جس میں خاص طور پر 3 الفاظ جو سرکاری اعلامیہ اس میں بتائے گئے: جاسوسی، تخریب کاری اور سائبر سیکیورٹی۔ اگر ہم ان تینوں اعتبار سے دیکھیں، جاسوسی، تخریب کاری اور سائبر سیکیورٹی، تو اس اعتبار سے پاکستان کو اس وقت سنگین ترین چیلنجز لاحق ہیں۔ افغانستان کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ بھارت کی جانب سے ہائبرڈ وارفیئر کا سامنا ہے پاکستان کو۔ اس سے اور اس سے جڑے ہوئے تمام نقطوں پر ہم بات کریں گے کہ کیا سٹیپس لینے چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، کس طرح پاکستان ان چیلنجز کو عبور کر کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس انتہائی ماہر اس شعبے کے افراد موجود ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سید عمار جعفری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، اور اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کیا سابق سیکرٹری ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب۔ جی عمار جعفری صاحب، سب سے بڑا اس وقت جو تھریٹ ہے وہ سائبر سیکیورٹی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے پوری دنیا جو ہے وہ شاک میں تھی جب اسرائیلی اسپائس سافٹ ویئر کا معاملہ سامنے آیا، اور اس میں پاکستان کی لیڈرشپ بھی اس جاسوسی نیٹ ورک میں آ چکی ہوئی تھی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کتنا سیریس معاملہ ہے اور ہم اس سے کیسے نبٹ سکتے ہیں، چونکہ یہ سلامتی کے لیے انتہائی سنگین خطرہ ہے، چونکہ آپ کی اب جو ڈیجیٹل آپ کا ایکوپمنٹ ہے وہ بھی آپ سیف نہیں ہے۔ جی مطلب صاحب بہت شکریہ ایک تو آپ کا انوائٹ کرنے کا۔ میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ سائبر کرائم اور چیز ہے اور سائبر سیکیورٹی اور چیز ہے، اس بندی فرق کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہم نے آج تک جتنی ایفرٹس کی ہیں پاکستان میں سائبر کرائم کے اوپر کی ہیں، چونکہ میں اس شعبے کا فاؤنڈنگ ہیڈ ہوں تو مجھے بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس کے 2002 کا قانون ایٹیو، 2007 کا آرڈیننس اور اس کے بعد 2016 کا جو پیکا ہے، اس میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو مجرمان کو پکڑنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہم آج بات کریں گے سائبر سیکیورٹی کی۔ جی سائبر سیکیورٹی کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کسی بھی جرم کا کوئی مدعی ہوتا ہے کہ جی یہ جرم ہو گیا، تو سائبر سیکیورٹی کا مدعی نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی ہم آپ سائبر تھریٹس کی بات کر رہے ہیں، جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے، ہائبر وارفیئرس کو یا اکنامک وارفیئرس کو، جس کی بنیاد اب سائبر پہ ہو گئی ہے، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو نان سائبر کرائمز ہیں اس وقت، اس میں بھی سائبر یوز ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل نان سائبر کرائمز میں بھی سائبر یوز ہو رہی ہے۔ اچھا، اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، جب تک پولیس ہماری فرسٹ رسپونڈر ہے اس وقت ہر جرم کے اندر، جب تک ہم اس فرق کو ادا نہیں کریں گے تو مسئلے آئیں گے۔ دوسرے، اس وقت جو اسٹیٹ کو چیلنجز ہیں بیسیکلی سی پیک کی وجہ سے دنیا کا ٹینشن ہمارے اوپر آ چکی ہے، مساقہ صاحب اس پہ اچھا بولیں گے، کیونکہ جو بی آر آئی ہے اس کا سی پیک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ جی سیگمنٹ ہے، اگر وہ یہ سیگمنٹ میں پرابلم آئی تو پوری بی آر آئی میں پرابلم آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹینشن تو ہمارے اوپر آ چکی ہے۔ اب جو ہمارے ٹریڈیشنل دشمن ہیں موجود ہے اپنی جگہ، اور میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک بات چلتی رہتی ہے کہ اب جو فوکس ہے وہ سائبر سیکیورٹی پہ چلا گیا۔ جتنی ہماری بہتر سائبر سیکیورٹی ہوگی اتنی ہماری سائبر کرائمز کم ہوں گے۔ اب آتے ہیں ہم تھوڑا ایک آرڈر کی طرف۔ ایک سائبر کرائم وہ ہے جو لو لیول پہ ہے، ایک جو میں اس کا ابھی آپ نے ذکر کیا بہت ہائی لیول پہ، ہائی لیول کے اوپر ہے۔ ہمارے اس وقت جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں وہ تمام کے انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر آف دی کنٹری، وہ یوز کر رہے ہیں سائبر اسپیس کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، چاہے وہ واٹس ایپ میں یوز کر رہے ہیں، لنکڈ ان پہ کر رہے ہیں، انسٹاگرام پہ کر رہے ہیں کہ اب اس کا ایشو یہ ہے سب سے بڑا کہ اگر آپ نے اس پہ سیکیورٹی اپلائی نہیں کی، اچھا سیکیورٹی از لائک ایلیفینٹ، کہتے ہیں 4 blind men are trying to define the elephant، اس کو جس جگہ سے جو دیکھتا ہے اس کو نظر آتی ہے۔ مثال طور پہ اگر ایک گھر کے اندر کم قیمتی چیزیں آپ چھوٹا تالا لگا دیں، بینک پہ آپ بڑے بڑے تالے کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں زیادہ مالک چیز ہوتی ہے۔ یہ حساب سیکیورٹی کا ہے۔ اگر ہماری سینسٹیو انفارمیشن ہے، اور وہ 2 صورتوں میں ہوتی ہے، جب 2 سینئرز بات کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں پر انفارمیشن سٹور ہوتی ہے۔
اب زمانہ ہے سائبر وارفیئر کا. اب میں یہ سمجھتا ہوں جو فٹس آن گراؤنڈ ہے وہ بہت کم ہوں گے. اب ایک سائبر اسپرانچ کے ذریعے یا اس تمام ایفرٹ کے ذریعے وہ ملکوں کو انکیپیسٹیٹ کر دیں گے ٹو رسپونڈ ٹو نیو سچویشنز. اس کے جواب کے لیے ہمیں سائبر ڈپلومیسی پہ کام کرنا چاہیے. سائبر ڈپلومیسی کیا ہے کہ بیونڈ یعنی کہ ڈپلومیٹک چینلز اب یہ بات شروع ہو چکی ہے مین ٹو مین. مجھے بتائیں اگر پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص کینیڈا میں بیٹھے ہوئے کسی بھی ساتھ رابطہ کرنا چاہے تو ہو کین اسٹاپ ہے, انسٹنٹلی وہ جائے گا اس پہ رابطہ قائم کر لے گا. اس طرح کرمنل بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. سائبر سیکیورٹی میں دو کردار آتے ہیں, ایک اسٹیٹ ایکٹرز آتے ہیں, ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز آتے ہیں. ان کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو جو ایران کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ ہوا تھا, اس کو اسٹرکسنیٹ کہا تھا دنیا نے اس وقت, وہ پہلا آرگنائزڈ کرائم تھا جو ایک اسٹیٹ ایکٹر نے ایک ادارے کے اوپر, انہوں نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ یہ ہماری 35% چیزیں تباہ ہو چکی ہیں. یہ اسٹارٹ تھا, اسٹرکسنیٹ واز اسٹارٹ. اس نے پہلی مرتبہ بتایا کہ کس طرح دوسرے کے. اچھا اب ایک اور پرابلم ہو گیا کہ جتنے ہمارے کرٹیکل انفراسٹرکچرز ہیں, واٹ از دا ڈیفینیشن آف کرٹیکل انفراسٹرکچر وچ انکیپیسٹیٹ دی فنکشنلٹی آف اے اسٹیٹ. اب جب دشمن اٹیک کرتا ہے, جب آرمینیا پہ اٹیک آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا, ان کا ایک بڑا سلینگ مشہور ہوا تھا, بائٹس بفور بلیٹس, کہ پہلے بائٹس آتی ہیں, آپ کسی کو تباہ کرتی ہیں, پھر لوگ گنے لے کے آپ کے ملک میں داخل ہوتے ہیں. تو اس بات کو ایک فریم ورک میں لا کے ضروری ہے. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ سائبر سیکیورٹی کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے. جی, سائبر سیکیورٹی پالیسی الحمدللہ گورنمنٹ پاکستان ایشو کر چکی ہے, کر چکی ہے, لیکن وہ صرف ایک پالیسی ہے, اس کے اندر ہم بھی الحمدللہ شامل تھے. اب اس کی ضرورت ہے اسٹریٹجی بنانے کی, لاز بنانے کی, اور سب سے بڑی بات یہ سرٹس, کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز, اس کے بنانے کی ضرورت. جی, ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب, 2014 میں نیشنل ایکشن پلان سامنے آیا اور اب کئی برس کے بعد اب ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو مزید اپ گریڈ کیا جائے چونکہ نئے سیکیورٹی چیلنجز آ چکے ہیں. اور عمار جعفری صاحب نے سائبر ڈپلومیسی اور ڈیجیٹل ڈپلومیسی کی بات کی. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ کون کون سی ایسی نئی کلازز ہیں, ایسے نئے آرٹیکلز ہیں جو ہم اپنے نیشنل ایکشن پلان میں شامل کر کے یہ جو نئے سیکیورٹی چیلنجز آئیں, جس میں جاسوسی ہے, تخریب کاری ہے, جس کو ہم سبورشن کہتے ہیں, اینڈ سائبر ٹیررزم. سو دفتر خارجہ میں آپ بڑے عرصے تک آپ منسلک رہے, یہ بتائیے کہ ان نئی چیزوں کا ادراک ہماری ڈپلومیٹک ٹیم کو ہے؟ سب سے پہلے تو میں جعفری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ خاصی ایکیڈیمکس ہی انہوں نے باتیں کی ہیں اور کافی کچھ جو ہے وہ پتہ لگا ہے. ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا بدل گئی ہے اور اب ہر چیز جو ہے یہاں کا آدمی کینیڈین سے یا کسی اور امریکن سے کہیں نہ کہیں رابطہ. مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں جب کیوبا میں تھا تو وہاں پہ ایک رپورٹ مجھے دکھائی گئی اور اس میں بتایا مجھے انہوں نے, وہاں کے کیوبنز نے, آفیشلز نے, کہ 1960-61 میں امریکہ کے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی جس کے تحت وہ جو سگار فیڈل کاسٹرو پیا کرتا تھا اس کے اوپر لگا ہوا مارکا پڑھ سکتے تھے. تو ہوا یہ ہے متین صاحب کہ ہمیں لگتا ہے, یعنی مجھے, آپ کو, جعفری صاحب کو اور تھرڈ ورلڈ کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ چینج ابھی آیا ہے, ابھی پتہ لگا ہے. اب یہ دیکھیے نا, کمپیوٹر ہمارے ہاتھ میں کب لگا, انٹرنیٹ میرے پاس یا آپ کے پاس کب آیا, یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہمارے پاس کب آئی اور امریکہ کے پاس کب سے تھی. آپ کو یاد ہے, یعنی کالج کے زمانے میں ہم سپوٹنک پڑھا کرتے تھے, یعنی رشین وہ جو ایک آیا کرتا تھا ماہانہ. اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ معلومات ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے, ہمارا دائرہ وسیع ہو گیا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ڈیجیٹل ڈپلومیسی یا سائبر والی جو ڈپلومیسی ہے, ابھی اس کا پوری طرح سے اطلاق نہیں ہوا. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ کیوں پھر جنرل اسمبلی میں سارے لوگ بیٹھتے ہیں, اسکائپ کے ذریعے بات کر لیں. یہ جو میل ملاقات ہے نا, جو آمنے سامنے بیٹھ کے آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں, اس کی ریلیونس ابھی بھی ہے. اس میں 2-3 چیزوں کا اشارہ کر کے تو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ یورو ڈس انفو لیب کے بارے میں آپ نے 2 پروگرام تو مجھے یاد ہے آپ نے کیے تھے. جی بالکل. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ فارن منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے بتاتے ہیں, یہ جو آپ جاسوسی کی ڈوزیئر پیش کیا تھا, ڈوزیئر پیش کرتے ہیں. اب اس میں ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ دیکھیے ہندوستان ان علاقوں میں
इन लोगों की मदद से इन सेल फोन नंबर्स के साथ जो है वो ये कर रहा है, सारी ट्रैकिंग पेश की जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है एक कुलभूषण यादव को भी हम पकड़ लेते हैं जी। उसके साथ ये है कि जो फेंसिंग आप कर रहे हैं इस वक्त बॉर्डर की, आप तो वहां, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, आपने तो बाकायदा कवर किया वहां जाके, और सिर्फ मेरे ख्याल 2-3 इलाके रह गए हैं। एक कोई खुर्रम एजेंसी का है, कुछ चित्राल के पास इलाका, चित्राल के पास है, कुछ मेरा ख्याल है नॉर्थ वजीरिस्तान के कुछ इलाके रह गए हैं, बाकी सारी हो गई है। 2 लेवल पे आपने अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना है। पहला लेवल वो है जो कि ग्राउंड लेवल है। मतलब देखिए ना, अगर तो साइबर सिक्योरिटी का ही मसला हो तो फिर बाड़ लगाने की क्या जरूरत है। तो एक आपने ग्राउंड लेवल पे आपने सिक्योरिटी के इंतजाम करने हैं, फिजिकल सिक्योरिटी जिसमें कि लोगों का चलना फिरना, भाग के आना, कूद फलांग के आना, वो शामिल है जी। दूसरा आपका है जिसका कि जाफरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बताया है कि इस वक्त सारा कुछ जो है वो कुछ इंटरनेट के दायरे में हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है मतीन साहब, मैं जो पिछली रिपोर्टें पढ़ रहा हूँ, हमारे यानी जो ISPR से आती हैं या हमें UN से जो रिपोर्टें आती हैं, कि ये वो वक्त नहीं है अक्टूबर 2001 का कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि जब अमेरिकन फोर्सेस एयर स्ट्राइक शुरू करती हैं और नेटो और ये सारे आ जाते हैं तो पाकिस्तान पे स्पिल ओवर इफेक्ट क्या आएगा जी। याद रहे कि ईस्टर्न बॉर्डर में हिंदुस्तान हमारा एक मुसल्लमा दुश्मन है, उससे तो तवक्को ही ना रखें, वो तो कश्मीर लीग को भी नहीं होने दे रहा। दूसरा जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर पे है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास टाइम होता, और अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा हमारे पास टाइम था और हमने ये सारा इंतज़ाम कर लिया है। जी। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, देखिए देर आए दुरुस्त आए, जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया तो उस वक्त आपने देखा कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज पर इंतहाई जो है वो खौफनाक दहशत गर्दी का हमला हुआ, जिसके बाद दहशत गर्दी के बारे में हुकूमत पाकिस्तान की सोच बदली, नेशनल एक्शन प्लान आया। लेकिन ये जो नए थ्रेट्स हैं, अब आप समझते हैं कि जो है हमारी स्ट्रेटजी इतनी मौसर होगी कि इतनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, साइबर टेररिज्म है और स्पाइंग है, स्पाइंग में इजरायली सॉफ्टवेयर जिस तरीके से हमारे लीडरशिप का डाटा उड़ा के ले जा रहा है, तो कैसे आने वाले वक्तों में हम पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी फ्रंट पे नए अपडेटेड नेशनल एक्शन प्लान के तहत प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल हाईएस्ट लेवल पर ये समझ जाना चाहिए और ख़ासकर फ़ौज को ये समझ जाना चाहिए कि आज की जंगें टैंकों और तोपों की जंगें नहीं हैं, और अगर आप अपना तमाम खर्चा इन्हीं को चमकाने में करते रहे और तो बाकी जगहों पर आपने वो ना डाला कैपिटल जो रिक्वायर्ड है, ह्यूमन कैपिटल भी और आपका इकोनॉमिक कैपिटल भी, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगा। देखें, ये जब आप कहते हैं हाइब्रिड वॉर, तो उसमें ये आर्म फोर्सेस का तो बहुत छोटा सा रोल रह जाता है। उसके अंदर अंडरमाइनिंग दी इकॉनमी, आपके पॉलिटी में बदमज़गी पैदा करना, आपके मुख्तलिफ अदारों के दरमियान में, और सबसे बड़ी चीज़ है परसेप्शन मैनेजमेंट, कि आपके जो अवाम है उनके जहन और आपकी जो लीडरशिप है उनके जहनों को अटैक करना। तो ये जो आपने बात की, देखें, एक होती है पॉलिसी लेवल, स्ट्रेटजी लेवल, फिर ऑपरेशन लेवल। पॉलिसी बनाना तो मेरा ख्याल कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने फैसला करना होता है भी ये थ्रेट है, इसके हमें ये काम करने चाहिए, और ये हम पाकिस्तान में कर ही लेते हैं, होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी को भी चले, कोई ना कोई जो ऑपरेशन है जिन्होंने एक्चुअल काम करने होते हैं, उसके लिए एक बड़ी एलेबोरेट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि जाफरी साहब बहुत बड़ा ज़हन है, इन्होंने एक चीज़ तरतीब दे दी और कह दिया कि जी अब ये ऐसे कर लें, उसके बाद ये वो कागज़ पे लिख देंगे, किसी को बता देंगे, फिर इनकी तो खैर नीचे से ग्रास रूट्स अहम है, इनकी मौजूदा उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक्सीलेंसी बैठे हुए हम तो ये कर सकते हैं कि आए जी बैठ के एक प्लान बनाते हैं, लेकिन जब तक आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और फिर पूछगछ कि ये काम अगर हुआ, अभी मिसाल के तौर पे किसी ने आज तक इस बात पे गौर नहीं किया कि EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की इतला आपको किसने दी? ना तो ISI थी, ना वो कोई और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी थी। अभी ये जो आप बात कर रहे थे कि ये इजरायली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ, वो इतला आपको किसने दी? इतलाएं तो भाई आपको सारी बाहर से आ रही है। जब सारा काम खराब हो जाता है और उसको नजर आ जाते हैं सारा गंद, तो फिर आप भी कहते हैं ये हमारे साथ ये हो गया।
کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ جو سائبر کے جو بھی بنی ہوئی اگر کوئی آرگنائزیشن ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے، یا وہ پھر یہی کہیں گے جی ہمارے پاس استاد نہیں تھی. جی اس نقطے پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کریں پاکستان کو درپیش جدید ترین سیکیورٹی کے چیلنجز، جس میں جاسوسی، سبورشن اور سائبر سیکیورٹی یعنی سائبر ٹیررزم شامل ہے. عمار جعفری صاحب، گزشتہ ماہ جب یہ اسرائیلی اسپائی سافٹ ویئر یعنی جاسوسی کا سافٹ ویئر یہ سکینڈل سامنے آیا، اور جس طریقے سے ہندوستان نے یہ سافٹ ویئر استعمال کر کے پاکستان کی لیڈرشپ کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ ہیک کر لیا، اس کے بعد وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے. اس ٹیم کی تحقیقات میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ ہمیں ایکسپرٹس نہیں ملے. سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اس سائبر ٹیررزم اور سائبر سیکیورٹی کا ایک نئے نیب کے تحت مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں انڈرسٹینڈنگ آف ماڈرن ٹیکنالوجی کہ اس کا کیسے مقابلہ کریں، یعنی ہیومن ریسورس ہمارے پاس ٹرینڈ ہیومن ریسورس سائبر سیکیورٹی میں کیسے آئے گا؟ جیسے پہلی بات تو یہ ہے جیسے اولڈ سلینگ کہ یو کین ناٹ ہائڈ فرام دی کریٹر. ان تمام چیزوں کے کریٹر کے یہاں بیٹھے ہم نے خود نہیں بنائی. پہلی بات چاہے وہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، پیگاسس سے کوئی بھی چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہے جب اسے استعمال کریں گے تو کریٹر کا اپنا بھی کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے، اس کا وہ دیکھ لیں گے. اب میں یہ سمجھتا ہوں ایک چیز کو، دیٹ از کالڈ ڈس انفارمیشن. جی اچھا، اس سے بات آگے چلی گئی ہے. اب ہے فیک اینڈ ڈیپ فیک. میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو میری ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں میں آپ کے خلاف بول رہا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے اس کا. اس کی ریزن ہے تصویر ہوگی، آپ کی آواز ہوگی. میں بتاتا ہوں، جو ایون میرے ڈائلیکٹ ہے جو میں یوز کرتا ہوں اس کو ٹرانسفارم کیا جائے گا، ڈائلیکٹ کو ٹرانسفارم کیا جائے گا، میرے پیچھے کو ٹرانسفارم. تو خیر ویڈیو تو آئے گی اس میں. جو میری لپ ہے نا، لپ ایکچولی اس کو بھی کیا جائے گا. یعنی میں خود نہیں دیکھ سکتا یہ میری نہیں ہے کسی اور کی ہے. ایون جو ایکشن ہے نا ہاتھوں کے بولتے وقت یہ ہو گیا. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں بائی دا ٹائم کہ آپ اس کی ریپیئر کریں گے ڈیمیج کو وہ جا چکا ہوگا. ایک نئی چیز آگے خیال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ کیا کر رہی ہے. بگ ڈیٹا کے تحت اگر آپ لکھ دیں کہ آئی ہیٹ مسٹر اے بی سی، تو وہ جو لفظ ہیٹ ہے نا، اے بی سی وہ لنک ہو جاتے ہیں آپ میں. اب آپ کی پوری ایک پرسنالٹی کی پورٹریٹ بن رہی ہے. اب یہ جس ڈیٹا کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسپائنگ کے ذریعے، وہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کوئی اس پہ ریسرچ تو نہیں کی ہوگی نا، انہوں نے کچھ بھی کیا ہوگا کہ ہاؤ دس مین تھنکس. جی ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، سائبر ڈپلومیسی کی انہوں نے بات کی اور ڈیجیٹل ڈپلومیسی کی بات کی. کتنی اہمیت ہے ہماری فارن پالیسی میں ان دو نئی چیزوں کی، اور کیا اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہے سائبر ڈپلومیسی اینڈ ڈیجیٹل ڈپلومیسی؟ جس طریقے سے یہ دونوں چیزیں جو انڈیا کا ہائیبرڈ وارفیئر پاکستان کے خلاف ہے، اب جس طریقے سے افغانستان سے پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن کمپین اور پوری مہم چلائی جا رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ہماری خارجہ اور ڈپلومیسی کی جو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ متین صاحب، بہت پرانی ایک بات یاد آئی آپ سے، کیونکہ یہ جاسوسی اور یہ سبورژن جو ہے یہ کوئی آج کا فینومینا نہیں ہے. پرانے یونان میں بھی یہ ہوا کرتا تھا، لیکن ان کے حملے اب شدت سے ہو رہے ہیں. سن لے. کہا جاتا ہے کہ اے ویل انفارمڈ پرسن از اے ویل آرمڈ پرسن. واہ، a well informed person is a well armed person. جب آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، جس کی جعفری صاحب نے اور جلال صاحب نے بھی بات کی، جب آپ کے پاس کسی شخص کے بارے میں انفارمیشن آ گئی تو آپ کے پاس ایک طرح سے اس کی راسیں، اس کی باغیں آپ کے پاس، ساری سیکرٹ کیبلز آ گئی. اچھا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی، صدیوں پرانی بات ہے. صرف اس کا طریقہ کار بدل گیا ہے. گھوڑوں کی جگہ کاریں آ گئی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو لمبے سفر کر کے آپ انفارمیشن لینے جاتے تھے نا کہ کون سا دشمن کی کون سی یونٹ اس وقت کس طرف تیار ہو رہی ہے، ان کے یونیفارمز کیسے ہیں، ان کے گنز جو ہیں وہ صاف ہیں کہ نہیں، اور وہاں پہ آپ ایک دو مول چھوڑتے تھے. اسی طرح سے آج کل بھی ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے جو کہ میرا خیال ہے جو اس وقت کی ہم جو آپ کا جو پینل بات کر رہا ہے اس میں سے جو بات نکلنی چاہیے،
مان لیا کہ اس وقت ٹیکنالوجی کے بغیر گزارا نہیں ہے، مان لیا کہ ہمیں ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تاکہ ہم نہ صرف انفارمیشن حاصل کر سکیں بلکہ انفارمیشن ہمیں تھوڑی سی، جس طرح جنرل صاحب نے کہا نا کہ کام کرنے دے بعد پتہ لگا تو پھر کی ہویا، وہ آپ کو پہلے ملے، جو کہ انٹیلیجنس کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں کرنے کے بعد اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میرے پاکستان میں ایسے ایسے دماغ موجود ہیں جن کو آپ 1 گھنٹہ دیں وہ آپ کے پاس ایک پلان بنا کے دے دیں گے اور وہ بتا دیں گے جی کہ ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے کریں؟ آپ نے وہ بندے جو ہیں کیا اسرائیل سے ایکسپورٹ کرنے ہیں، یعنی امپورٹ کرنے ہیں، یا امریکی آ کے وہ ہینڈل کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے بندوں کو ٹرین کرنا ہے، اور وہ بندہ بھی پہلے سیکیورٹی آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ اصلی مسئلہ جو ہے، دیکھیے گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں نا، تو گھروں کے ملازمین سے ہی بات شروع ہوتی ہے۔ آپ کی انفارمیشن، وہی وہاں پہ بات آ گئی انفارمیشن کی، آپ نے بندے چننے ہیں اس سے پہلے کہ آپ ایک بڑا سٹرکچر کھڑا کریں کہ جس میں ایک آپ نے کوئی اتھارٹی بنا دی کہ جی وہ دیکھیے نام کی جو ہے نا وہ اتھارٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے متین صاحب جی۔ اور میں معذرت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے نام کی بجائے ابھی کام کرنا ہے جی۔ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، بڑا اہم نقطہ، اسی نقطے پہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز میں بھی، اور شروع میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ اس وقت ہمارے پاس ٹرینڈ ہیومن ریسورس نہیں ہے۔ ٹریننگ کی ضرورت پاکستان ایئر فورس کو بھی ہے، پاکستان نیوی کو بھی ہے، پاکستان آرمی کو بھی ہے۔ اور گزشتہ ہفتے نیشنل اسمبلی کی جو سٹینڈنگ کمیٹی تھی ڈیفنس کے بارے میں، اس میں بتایا گیا کہ پاک فوج نے ٹائملی رسپونڈ کیا جب یہ تھریٹ سامنے آئیں، اور اینڈرائڈ فون کا اور ان ڈیجیٹل گیجٹس کا استعمال بند کر دیا گیا۔ کیا محض ان گیجٹس کا استعمال بند کرنے سے ہمارے جو سیکرٹس ہیں پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں؟ چونکہ جو وار ہے وہ کہیں نہ کہیں اور طریقے سے بھی آ سکتی ہے۔ جی جی، یہ تو ایک سٹیپ ہے نا، اور یہ بھی ضروری ہے۔ میرا خیال فوج نے فوری طور پہ یہ کیا، ابھی آپ کو کسی دفتر میں کوئی اینڈرائڈ فون نہیں ملے گا، جی نہیں ملے گا، نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ جو ہم ڈیجیٹل ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا یہ جیسے ٹیکنالوجی شیئرنگ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جتنی ایڈوانس چیزیں ہیں ان کو شیئر نہیں کرتے جو بڑے ملک ہیں۔ اس کے لیے آپ کو دوستی کرنی پڑتی ہے، کوئی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، کچھ لین دین کا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ ابھی ہمارا سارا کا سارا انحصار ویسٹرن ٹیکنالوجیز پر ہے، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، اور اس میں ہمیں تھوڑا سا دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہمیں تھوڑا سا اسپریڈ کرنا چاہیے، آلٹرنیٹیو دیکھنے چاہیے کہ کہاں پر کیا ہو سکتا ہے۔ میری اپنی جو نظر ہے، اور جو میں نے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ہیڈ ہنٹنگ کی، کہ ہماری آبادی کافی بڑی ہے، بہت سارے لوگ باہر جا کے پڑھ کے واپس آئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل چیزوں اور ان کے ہیں، لیکن ہمارے پاس دوسروں کا ڈیٹا، انمی کا ڈیٹا تو کیا ہوگا، اپنا ڈیٹا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی بیٹھ کے پتہ ہی لگا لیں کہ یار ایک بندہ گجرانوالہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک سیالکوٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کو ہم اکٹھا کر لیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ڈیٹا مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا تو پتہ چلے کہ آپ میں کیا ہنر ہے اور مجھ میں کیا ہنر ہے اور میرا کیا تجربہ ہے اور آپ کا کیا علم ہے، تاکہ ہمیں جب ضرورت پڑے لوگوں کی تو ہم لے سکیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مارے پھرے گلیوں میں یا اخبار میں اشتہار نکال دیں، وہ تو بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ ہیڈ ہنٹنگ از دا پراپر سائنس، اور اس میں ہمارا نادرا بڑا ہمارا کر سکتا ہے اگر تھوڑا سا ڈیٹا اور اکٹھا کر لے، جب ہم یہ شناختی کارڈ بناتے ہیں کہ بھی آپ نے کہاں پڑھا ہے، آپ کی کون سی وہ ایجوکیشن وغیرہ ایسی چیزیں شامل کر لیں جو کرتے ہوں گے۔ میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور آپ نے شروع میں انٹرو میں اس کا ذکر کیا تھا، جاسوسی کا کہیں آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی دیکھیں، اگر فوج جو کہ آپ کو اپنے آپ کو بڑا ترا خان سمجھتی ہے، اگر اس کے اندر سے آپ کو بڑے ہائی لیول کے جاسوس مل گئے، ہائی لیول، ٹھیک ہے، وہ ایسی سینسٹیو جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جس کا جو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کو میں بتا بھی نہ سکوں، جی ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو سزائیں وہ سٹوری سامنے آ چکی ہیں بالکل، جی جی، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ہوں۔ تو میں یہ کیسے مان جاؤں، میں پوچھنا چاہوں گا، ایکسیلنسی بھی بیٹھے ہوئے کہ یہ فارن آفس میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے، یا فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے، یا ہمارے انٹیریئر منسٹری میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔ آپ نے نوٹ یہ بات تو کی ہوگی کہ ہمیں جب نظر آتا ہے دیوار پہ لکھا ہوا کہ ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے، ہمیں ابھی شفٹ کرنا چاہیے ایسٹ کی طرف، میں اگزامپل دے رہا ہوں ایک، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ نہیں ہو پا رہا،
تو پھر آپ پتہ لگائیں نا بھائی کہ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا. ایک چیز پتہ ہے کہ ہمارے فائدے میں ہے, ہمارے انٹرسٹ میں ہے, وہ نہیں ہو پا رہی. اسی طریقے سے اگر کوئی کشمیر کا مسئلہ ہے, افغانستان کا مسئلہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یار نظر آ رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو انٹروسپیکشن بھی کرنی ہے, اپنے محکموں کی چھان بین بھی کرنی ہے. اور خاص کر جو نجم ثاقب صاحب نے بات کی کہ جو لوگ باہر سے شادیاں کر کے آتے ہیں ان کی تو چھان بین ڈبل ٹرپل ہونی چاہیے. اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو عمار جعفری صاحب سے پوچھیں گے کہ جو نقطہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے اٹھایا کہ ہماری انٹائر گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ہیومن ریسورس ہے اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے in order to not to fall into the trap of foreign intelligence agencies. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور عمار جعفری صاحب, جو جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز میں پھر دفتر خارجہ ہے, پرائم منسٹر آفس ہے, وزارت داخلہ ہے, نادرہ ہے, FIA ہے, جہاں پر آپ ہیں, ملازمین کو ٹارگٹ بڑا ایزیلی کیا جا سکتا ہے اور ان سے انفارمیشن بڑی ایزیلی لی جا سکتی ہے. تو ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے اس کو ہم اس اسپیونیج سے کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ سائبر اٹیک بھی ہو سکتے ہیں, ان سے غیر ملکی مل بھی سکتے ہیں, یہ بھی ہماری سیکیورٹی کو بڑا سنگین چیلنج ہے. تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ. سوشل انجینئرنگ کے اوپر جو لوگ ادارے باہر سے کام کر رہے ہیں, سوشل انجینئرنگ, وہ اس کو واچ کرتے ہیں آدمی کو. اس کی جو جیسا فرماتے ہیں لائکنگ کیا ہے, اس کی ڈس لائکنگ کیا ہے, یہ کس چیز میں کیا رسپونڈ کرتا ہے. اچھا, پہلے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد جو انفارمیشن شیئرنگ کے ہمارے میکینزم ہیں اس سے بہت گیپس ہیں. ویری فرینک ود یو, کہیں تو بالکل نہیں ہیں, اور جہاں وہ موجود ہیں وہاں پہ ایزیلی آپ پینیٹریٹ کر کے ٹارگٹ پرسن کو سوشل انجینئرنگ کر کے آپ اس سے معلومات لے سکتے ہیں. اسے ایک ٹیلی فون کال آئے گی کہ جی میں سسٹم ایڈمنسٹریٹر بول رہا ہوں اور کائنڈلی اپنا پاسورڈ چینج کرنے کی پرابلم آ رہے ہیں. اسے سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کروں, جلدی پاسورڈ چینج کر لے گا. تو عام میسی کالیں آتی ہیں. اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ جو سٹنگ آفیسرز ہیں ان کو بٹھا کر ان کو یہ سمجھایا جائے کہ ہم اس وقت اب نئے خطرے کا شکار ہیں. یہ پرانا خطرہ نہیں ہے, یہ نیا خطرہ ہے. اس کے ویپن بھی وہی ہونے چاہیے, اور وہ سب سے بڑا جو ویپن ہے وہ ان کی ٹریننگز ہیں. جس طرح ثاقب صاحب نے فرمایا, ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں میں جائیں اور اس کی ٹریننگ دینے کے وہ لوگوں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا یہ چیزیں روک کہہ سکتے ہیں. جی ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب, فوج, نیوی, ایئر فورس, ISI, تمام ادارے اپنی جگہ. ہم دفتر خارجہ جو ہے وہ انتہائی اہم حساس ترین ممالک سے ایمبیسڈرز اپنی کیبلز بھجواتے ہیں, اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. نقطہ جو ہے جعفری صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا, کیسے آپ اپنی کمیونیکیشن کو سیف کرتے ہیں تاکہ اینیمی تک وہ انالیسز, وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن جو بطور ایمبیسڈر آپ بھجواتے ہیں, چونکہ آج کل یہ جو سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں انفارمیشن کسی بھی لیول پہ ہیک ہو سکتی ہے. جی, فول پروف کوئی اس دنیا میں چیز نہ کبھی تھی, نہ کبھی ہوگی, نہ ہو سکتی ہے. جی, آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے لاس کو منیمائز کیسے کرنا ہے. آپ لاز بھی دیکھتے رہے فارن آفس میں, بالکل لیگل. وہ یعنی میں اس نقصان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس نقصان کو کم سے کم کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دن میں منسٹری میں جاتا ہوں اور مجھے منسٹری آف فارن افیئرز میں, تو مجھے پتہ لگتا ہے جی کہ میرے پاس جو فلیش ڈرائیو ہے نا, جو USB ہے, اس میں سے میں پرنٹ نہیں نکال سکتا, اس لیے کہ آج حکم ہوا ہے کہ کسی قسم کی فلیش ڈرائیو منسٹری میں استعمال نہیں ہوگی, بین ہو گئی. اچھا, اب دیکھیے, ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ چیز بین کر دیں گے, بین ہو گئی, لیکن اس کا جو فالو آؤٹ ایفیکٹ ہوا ہے اس دن منسٹری میں کام ہی کوئی نہیں ہوا. تو آپ نے نہ صرف پرانی چیزوں کو انٹیکٹ رکھنا ہے, آپ نے نئی چیزوں کو تعارف کرانے سے پہلے اپنی پرانی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. دوسری بات, آپ نے جس طرح یہ بڑی اچھی بات جنرل صاحب نے بھی کی, اور ہمارے یہ جعفری صاحب نے تو کمال کی باتیں کی ہیں آج, کہ آپ نے اپنے اندر انٹروسپیکشن کرنی ہے. سب سے پہلے یہ ماننا ہے کہ یہ بیماری ہمارے پاس ہے. جب آپ ڈائیگنوز کریں گے تو پھر دوائی آپ یعنی بتا سکتے ہیں نا کہ یہ دوائی ہے.
اپنے لوگوں پہ آپ نے اعتماد کرنا ہے, اپنے لوگوں کو ٹرین کیجئے, اپنے لوگوں پہ اور ہر کسی کا جو کام جس کا کام اسی کو ساجے. میرا یہ میسج ہوگا کہ اگر کوئی آدمی, اب اندازہ لگائیے کہ منسٹریوں میں اگر آپ کا کمپیوٹر جو ہے جو ایسے کر کے ایک آدمی آتا ہے باہر سے, اچھا جی اس کو کتنے پیسے دینے ہیں, یہ 500 روپے اس کو دینے ہیں جی, وہ 500 روپے دینے کے بدلے آپ کا سارا ریکارڈ لے جاتا ہے, ہارڈ ڈسک ساری چلی جاتی ہے. افسر جو ہے آپ کا افسر وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارے افسران جو ہیں خاص طور پہ سول میں, مجھے عربی کا نہیں پتا, ان کو اگر ٹویٹر کا پتہ ہے, ان کو اگر واٹس ایپ چلانا آتا ہے, ان کو اگر ای میل دینی آتی ہے, فیس بک پہ وہ ہائی اور بائی کر لیتے ہیں, ان کے خیال میں وہ بڑے ٹیکنالوجیکلی سیوی ہیں. ایسا نہیں ہے, ٹیکنالوجی کچھ اور چیز ہے. افسروں سے شروع کریں بجائے اس کے کہ آپ ایک سٹاف ممبر رکھیں, لوور سٹاف کہ جی یہ آ کے آپ کے کمپیوٹر ٹھیک کرے گا, ایسا نہیں ہے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, خطرات بڑھ چکے ہیں, وے فارورڈ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جاسوسی, تخریب کاری اینڈ سائبر ٹیررزم, کیا محض نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکے گا؟ یہ ایک عنصر تو ہے اس کا, اس میں کوئی شک نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نیچر آف وار, اور وہ ہم اس کا تعین کر لیں. دوسری بات ایک اور جس کا ہم نے خاص ذکر نہیں کیا, وہ ہے ٹرف وار, کہ جب ہم نے کوئی بات کام کرنا ہو تو میں کہتا ہوں جی یہ فوج کا ہیڈ ہونا چاہیے, فارن آفس کہتا ہے جی ہمارا ہیڈ ہونا چاہیے, انٹیلیجنس والے کہتے ہیں ہمارا ہیڈ ہونا چاہیے. اس کو سختی سے اس کو نپٹا جائے اس کے ساتھ, اور جو چاہے پرائم منسٹر یا کوئی اور ذمہ دار بندہ اس چیز کا تعین کرے کہ بھئی ایسے ہوگا, یہ آرگنائزیشن ہوگی, اور یہ کہ تو میں کہتے میں کوئی چکر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہم مسلمانوں کے لیے تو اس لیے بھی آسان ہے, ہم کہتے ہیں جی آپ کی ہر بات کو اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کی ہر حرکت کو اللہ میاں دیکھ رہا ہے, تو یہ آپ تھوڑا سا کہیں جی اب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب آپ واش روم میں بھی بیٹھ کر دھیان کریں, پردے میں رہیں, کیونکہ کوئی آپ کو دیکھ سکتا ہے. تو میرا خیال یہ کہ آپ کا بات کرنے کا انداز, آپ کا اپنی بات کو چھپانے کا طریقہ, آپ کا ذہنی ٹریننگ, اس کی ضرورت ہے. اچھی آرگنائزیشن کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو پروسیکیوٹ کرے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں, اور ہم ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہیں, کچھ اپنی کچھ دنیا سے لے کر, کہ ہم ان چیزوں پر قابو پا سکیں. اور انٹروسپیکشن دوبارہ میں کہوں گا کہ اپنی صفوں کو ذرا سیدھا کیجئے, وہاں پر کنگھی پھیریے, اندر سے جوئیں نکالیے. جی اپنا جائزہ لینا ہوگا. بالکل ناظرین, چاہے وہ جاسوسی ہو, تخریب کاری ہو, سائبر ٹیررزم ہو, یہ یقینی طور پہ خوش آئند بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو اپڈیٹ اور ریوائز کیا جا رہا ہے, تاکہ جو نئے سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان سے ہم نبٹ سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ریسورسز, ٹریننگ, اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ٹرینڈ ہیومن ریسورس اور ہمیں ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہے. عمار جعفری صاحب, امبیسڈر نجم الثاقب صاحب, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, آپ حضرات کا بے حد شکریہ. پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.